أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. معزز ناظرین، نظر بد حقیقت ہے، نظر بد حق ہے، نظر کا لگنا ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر بد لگنا حق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہیں، العین حق ولو كان شیء سابق القدر سبقته العین، نظر بد لگ جانا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آتی تو وہ نظر ہوتی۔ تو آئیے نظر لگ جانا اس کا کیا مطلب ہے یہ سمجھتے ہیں۔ نظر لگنے کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کا دشمن یا حاسد اسے نظر بھر کے دیکھتا ہے تو اس میں اس کی نظر اثر کر جاتی ہے، جس سے وہ شخص جسے دیکھا گیا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ نظر بعض اوقات خطا بھی ہو جاتا ہے۔ جسے نظر لگائی گئی ہے اگر وہ غیر مسلم ہو تو اسے یہ تیر ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر مسلمان ہو جو متقی و پرہیزگار، مسنون اذکار کا پابند اور ہر قسم کے شرعی عیب سے پاک ہو تو اسے یہ تیر نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ بعض اوقات تو یہ تیر پھینکنے والے پر واپس بھی لوٹ جاتا ہے۔ نظر بد قرآنی آیات سے ثابت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے مصر کی جانب روانہ فرمایا تو یہ نصیحت فرمائی، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ میرے بیٹوں شہر میں ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ حکم صرف اللہ کا ہی چلتا، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اگر تیرے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت اور بچاؤ نہ ہوتا تو یہ کفار تجھے اپنی آنکھوں سے گھور گھور کر نظر ہی لگا دیتے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر بد کا لگ جانا اور اللہ کے حکم سے اس کی تاخیر ہونا برحق ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، العین حق ولو كان شیء سابق القدر سبقته العین، کہ نظر بد لگ جانا برحق ہے اور اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آتی تو وہ نظر ہوتی۔ تو قرآن آیات اور حدیث سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ نظر بد لگ جانا ثابت ہے، نظر بد لگتا ہے۔ نظر بد کسی نیک اور محبت کرنے والے کی نظر بھی لگ سکتی، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی نظر سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو لگ گئی، حالانکہ عامر بدری صحابی تھے۔ اسی طرح حاسد اور کینہ پرور کے علاوہ بعض اوقات بہت زیادہ محبت کرنے والے قریبی رشتہ دار حتیٰ کہ والدین کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔
اس لیے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جب بھی کوئی بہت خوبصورت، پیارا اور پسندیدہ لگے تو اسے برکت کی دعا دیا کریں، برکت کی دعا دے دی جائے، جیسے کہہ دیا جائے بارک اللہ لکا یا ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ وغیرہ۔ اگر ایسے الفاظ یاد نہ ہوں تو کم از کم اپنی زبان میں ہی اسے برکت کی دعا دے دینی چاہیے۔ جس طریقے سے نیک انسان کی نظر لگ سکتی ہے، ایک انسان کی نظر دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے، اسی طریقے سے جنات کی نظر بد بھی انسان کو لگ سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت اخذ بهما وترك ما سواهما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین جو صورتیں ہیں نازل ہوئیں، بس جب وہ نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ تمام دموں کو چھوڑ دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کی طرح جنات کی نظر بد بھی انسان کو لگ سکتی ہے، کسی کافر کی نظر بھی لگ سکتی ہے، کافر کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ تو اب آئیے چند ایسے کلمات اور ایسی اصول و ضوابط اور ایسی چیزیں ہم سیکھتے ہیں جس سے ہر شخص اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی نظر بد سے بچا سکے، خود بچ سکے اور دوسروں کو بھی بچا سکے۔ تو چند اعمال، چند چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے آپ دوسرے کو اپنی نظر سے بچا سکتے ہیں۔ پہلی چیز، برکت کی دعا دینا۔ اگر کوئی چیز آپ کو اچھی لگے، کسی کو دیکھ کر آپ کو اچھا لگا، پیارا لگا، تو آپ کو اسے برکت کی دعا دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی دوسرے صحابی کو نظر لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگانے والے کو کہا اللہ اذا رأیت ما یعجبک برکت، جب تو نے ایسی چیز کو دیکھا جو تجھے اچھی لگی تو تم نے اس کے حق میں برکت کی دعا کیوں نہ کی۔ ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اذا رأى احدکم من اخیہ ومن نفسہ ومالہ ما یعجبہ فلیبرکہ فإن العین حق، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو یا اس کے نفس اور مال میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے اچھی لگے تو اسے برکت کی دعا دے کیونکہ نظر بد حق ہے۔ معلوم ہوا نظر کا لگنا حق ہے، ثابت ہے۔ دوسروں کو اپنی نظر سے بچانے کے لیے ہر اچھی لگنے والی چیز کے حق میں برکت کی دعا کر دینی چاہیے۔ برکت کی دعا ان الفاظ میں دی جا سکتی ہے، بارک اللہ لکا، اور یہ الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی طریقے سے وہ شادی شدہ جوڑے کو دیکھ کر بھی انہیں ان الفاظ کے ذریعے برکت کی دعا دینا مستحب ہے، بارک اللہ لکا وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، کیونکہ شادی کے وقت وہ دونوں بہت خوبصورت بنے ہوتے ہیں اور خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں انہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے گھر میں یا کسی کے ساتھ کسی کو یہ لگے کہ وہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، دیکھنے میں پسندیدہ ہے اور کسی کی نظر لگ سکتی ہے، تو گھر والے بھی اسے اس طریقے سے جب دیکھیں تو اسے برکت کی دعا دیا کریں، بارک اللہ لک و بارک علیک، یا بارک اللہ لک، یا تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کر کے، یا ماشاء اللہ۔ دوسری چیز ماشاء اللہ کہنا۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں 2 آدمیوں کا قصہ مذکور ہے، ان میں سے ایک کے پاس 2 باغ تھے جن میں بہت زیادہ پھلدار درخت تھے، مگر وہ خود ناشکرا تھا۔ دوسرا شخص اسے نصیحت کیا کرتا تھا کہ تکبر نہ کیا کر اور اپنے باغات دیکھ کر یہ کلمات کہا کر، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، لیکن اس نے اپنی تکبرانہ روش جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کر دیا اور اس کے باغ ہلاک کر دیے۔ تو معلوم ہوا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یا ما شاء اللہ کہنا چاہیے کسی کی اولاد
یا کسی کو دیکھ کر کے یا کسی کے مال دیکھ کر کے یا کسی کی دکان پراپرٹی وغیرہ کوئی بھی چیز اچھی لگ رہی ہے تو ان تمام چیزوں پر یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حسد سے بچا جائے، کیونکہ جس سے آپ حسد رکھتے ہیں اسے آپ کی نظر بد لگ سکتی ہے، کیونکہ ہر نظر بد لگانے والا حاسد ہی ہوتا ہے، اس لیے ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کیا جائے۔ حسد سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لا تحاسدوا۔ اب وہ اعمال کہ خود کو دوسروں کی نظر بد سے بچانے کے لیے ایسے اعمال اگر آپ کر رکھیں گے تو دوسری کی نظر آپ کو نہیں لگ سکتی۔ پہلی چیز، اللہ سے اپنے لیے برکت کی دعا کرتے رہنا، اپنے لیے برکت کی دعا کرتے رہیے۔ کس طریقے سے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمیں اس چیز میں برکت عطا فرما اور مزید عطا کر۔ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اے اللہ ہمارے لیے اس چیز میں برکت عطا فرما جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نہ کسی شر سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر صرف اللہ بزرگ و برتر کی توفیق سے ہی۔ اسی طرح ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ کرنا ممکن نہیں۔ ان کلمات کے ذریعے اپنے آپ کو برکت کی دعا دیجیے۔ دوسرا عمل ہے نظر بد لگنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، یعنی وہ تمام وظائف کثرت سے پڑھتے رہیے جن میں نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں یہ وظیفہ مذکور ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پورے کلموں کے ذریعے سے ہر شیطان اور زہریلے ہلاک کرنے والے جانور سے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری میں یہ کلمات موجود ہیں، ان سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کلمات کہا کریں، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نظر بد سے پناہ مانگتے رہیے۔ کیا ہے؟ پھر سے سن لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ تیسرا عمل ہے معوذتین صورتیں پڑھتے رہنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین صورتیں کون کون سی ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ تمام دموں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ صورتیں آپ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کریں، روزانہ صبح پڑھیے، شام پڑھیے۔ یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کے ساتھ صبح و شام 3 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اور سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان صورتوں کا بھی اہتمام کیا کریں اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے۔ چوتھا عمل ہے اپنے اہم امور اور خوبیاں اور راز مخفی رکھنا، کیونکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نظر بد سے بچاؤ کی ایک مفید تدبیر ان الفاظ میں بتاتے ہیں کہ ستر محاسن من یخاف علیہ العیب، جسے نظر بد لگ جانے کا خدشہ ہو اس کے محاسن اور خوبیاں چھپا کر رکھنا۔ لہٰذا یہ تدبیر بھی مناسب ہے کہ آپ اپنی خوبیوں کو دوسروں سے چھپا کر ہی رکھیں اور اپنے اہم کاموں کے متعلق بھی تب تک دوسروں کو مت بتائیں جب تک وہ مکمل نہ ہو جائیں، خواہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بلا شبہ رشتہ داروں میں حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور حاسد کی نظر بد لگ سکتی ہے۔ پانچواں عمل ہے نظر بد لگانے والے سے دور رہنا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حفظ ما تقدم کے تحت نظر لگانے والے سے بھی بچ کر رہنا چاہیے۔
اگر کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے تو اس سے دور رہنا چاہیے، بچ کر رہنا چاہیے، اور لوگوں کے بھیڑ میں، لوگوں کے درمیان اس شخص کو آنے نہ دیا جائے، اسے روکا جائے، کیونکہ اس کی نظر تیز ہوتی ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں یا ہر چھوٹے بڑے شخص میں، خاص طور پہ بچوں میں نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے انہیں اگر کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہو تو اسے روک کے رکھنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں آپ نے سن لیا، اس سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ نظر بد حق ہے، ثابت ہے، وہ لگ سکتا ہے، کسی کی بھی نظر کسی کو لگ سکتی ہے، کسی کی جان میں بھی، مال میں بھی، جائیداد میں بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اب آئیے نظر بد کا علاج کیا ہے؟ تو نظر بد کا علاج میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ ان باتوں کو سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ نظر بد حق ہے، آپ کی نظر آپ کو خود کو بھی لگ سکتی ہے، آپ کی نظر دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے، اور دوسرے کی نظر آپ کو بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے بچاؤ کے جو طریقے میں نے بتائے ان طریقوں کو اپنائیے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں، تاکہ آپ کسی کی نظر بد سے بچے رہیں، اور آپ ایسے کسی چیز کو دیکھیں جو آپ کو اچھا لگے، خوبصورت لگے، بہتر لگے، پسند آئے، تو آپ اسے بھی اپنی نظر سے بچانے کے لیے برکت کی دعا دے دیا کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نظر بد سے، بری نظر سے بچائے رکھے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔